ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعاله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون قل إن كنتم تحبون اللہ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت ہے فاتبعونی میری اطاعت کرو سیدھا سا ترجمہ ہے سبھی جانتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی عید کا موقع ہے دوسرا دن ہے خوشی کا دن ہے تو ایسا کیا کریں ہم کہ خوشی ہماری اور دوبالا ہو جائے ایسا کیا کام کریں ہم تو میرے نزدیک اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ ہم اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں کہ آپ کو یاد کریں اور آپ کی محبتوں کو یاد کریں اور ان لوگوں کی باتوں کو یاد کریں جو حضور سے عشق رکھتے تھے حضور سے عشق رکھتے تھے حضور سے محبت رکھتے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے حضرت کہ یہ بڑے کمال کے لوگ تھے بڑے اعلیٰ مقام والے لوگ تھے جو حضور سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرتے تھے بڑی محبت بڑے عرفہ و اعلیٰ مقام والے لوگ تھے اس سلسلے میں میں آپ سے جو ہے دو بزرگوں کی بات کرتا ہوں ایک ہے یو پی کے شہر گنگوہا میں عبدالقدوس گنگوہی سیدزادے ہیں یہ اور بڑے اپنے وقت کے قطب ہیں اور ان کے والد صاحب کا نام ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل ہیں ان کے مرید ہیں کس کے حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت سمنانی بھی بڑا نام ہے ان کا بھی یہ بڑے نام والے اچھا قریب کا ایک علاقہ ہے تھانے سر اور تھانے سر میں بھی ایک صاحب رہتے تھے علم والے صاحب بڑے علم تھے ان کے اپنے وقت کے جید عالم میں شمار تھے اور ان کا نام تھا عبداللہ شاہ تھانے سری عبداللہ شاہ تھانے سری تو عبداللہ شاہ تھانے سری آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ چشتیہ سلسلے والے ہیں اور چشتیہ سلسلے میں قوالی کا راج ہے قوالی کی جاتی ہے اور یہ آج کی طرح کی قوالی نہیں ہے کہ جو ہے نا جس میں بڑے مضامیر ہیں فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے کمرشل سمجھ لیں آپ آج کے زمانے کی قوالی یوں سمجھ لیں کہ کمرشل ہے تو اس زمانے کی ہے یا آج سے 500-600 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اس زمانے کی قوالی کی بات تو حضرت تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شہر تھانے سر میں کبھی یہ گنگوہی سے جاتے تھے وہاں پر عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس طرف جاتے تو ان کے مریدین ان کے لیے قوالی کا انتظام کرتے تھے کہ بھئی ہمارے پیر آئے ہیں
ہمارے مرشد آئے ہیں اس لیے ان کا انتظام کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک دفعہ آپ گئے ہیں تو وہ عبداللہ شاہ تھانے سری کے ان کا واز تھا، پروگرام تھا، ان کے مریدین جو بھی تھے ان کے چاہنے والے، تو محفل ختم ہوئی ان کی پروگرام کے بعد، تو ایک صاحب جیسے اٹھ کے جا رہے تھے تو عبداللہ شاہ تھانے سری نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے پیر کی جو ہے قوالی کا پروگرام ہے، آئے ہوئے ہیں ہمارے پیر، تو ہم جاتے ہیں سننے کے لیے۔ تو انہوں نے چھٹتے ہی کہا کہ جو ہے سو یہ بدعتی پیر ہے تمہارے، ناچنے والے ہیں، یہ ناچنے والے پیر ہیں۔ تو ان کو غصہ آ گیا کہ ہمارے پیر کو ناچنے والے بولے، نچیا ہے بولے تمہارا پیر۔ اچھی بات، اب کچھ بولے تو نہیں، بڑے ہستی ہے، کیا بولیں گے، خاموش بیٹھ گئے۔ مگر جب اپنے پیر کے پاس گئے تو بولے حضرت عبداللہ شاہ تھانے سری نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نچیا ہے، نچیا کے پاس جاتے ہو تم لوگ۔ تو حضرت سن کے مسکرائے، مسکرا کے بولے آئندہ اگر کبھی انہوں نے کہا تو ان کو بولنا کہ ہمارے پیر ناچتے نہیں، نچا بھی دیتے ہیں، ہمارے پیر ناچتے نہیں، نچا بھی دیتے ہیں۔ اچھی بات۔ پھر کچھ چند دن بعد پھر محفل تھی، ایسے ہی سیم سیٹ اپ ہوا، سیم ہوا، اور انہوں نے پھر یہی بات ان سے کہی کہ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو وہ وہاں جا رہے، وہی نچیے کے پاس جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے میں نے ایک میسج ہے کہ میں نے آپ کی بات کہی تھی ہمارے پیر سے، تو ہمارے پیر نے کہا ہے کہ ہم ناچتے نہیں، ہم تو نچا بھی دیتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا ان کا عبداللہ شاہ تھانے سری کا، یہ سنے تو ان کے حالت بگڑ گئے، دامن چاک کر بیٹھے، گلا پھاڑ لیے، سب کر لیے، اور دوڑتے ہوئے بس ان کی محفل میں پہنچ گئے۔ تو بولے کیا ہے؟ تو بولے حضرت آپ کی بات صحیح ہے، آپ حق ہے، آپ حق ہے، بس یہی بات چلتے رہی۔ تو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر حضرت نے ان کو تھوڑا سا گلے لگایا کرا، تو جب ان کو قرار آیا، پھر جب قرار آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کا مرید ہو جاتا ہوں۔ مرید ہو گئے۔ چند دن کے بعد حضرت قدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کبھی حج وج پہ گئے تھے تم؟ کبھی حج وغیرہ پہ گئے تھے؟ ارے ہاں گیا تھا میں، ایک بار پھر جانا، پھر ایک بار جاؤ۔ اچھی بات ہے، آپ کہہ دیں جاتا ہوں۔ اچھا، یاد رکھو حج کو جانا جو ہے نا، ایک خود کا جانا ہوتا ہے، ایک کسی کا بھیجنا ہوتا ہے، ایک کسی کا بھیجنا ہوتا ہے۔ خود کے جانے میں اور بھیج کے جانے میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جاتے ہیں تو حسب معمول جو ہے، جس طرح ہمارے پاس ایک رواج ہے کہ کوئی جاتا ہے حج وغیرہ کو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضور کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کر دیں، حضور کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض۔ تو حضرت گنگوہی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ عبداللہ شاہ جب جا رہے ہو تو حضور کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کریں۔ جی اچھا سر، اب پہنچ گئے، حج ہو گیا، حج کے بعد وہ مدینہ پہنچ گئے۔ اب پھر جو باتیں ان کی تھی وہ سب ہو گئی، اور واپس جا رہے ہیں۔ وہ جا کے جیسے ہی واپس اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اس زمانے کی جو بھی گاڑی تھی اس میں بیٹھتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کو کچھ اونگ سی آ جاتی ہے، اور اونگ میں حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی ہمارا سلام بھی پہنچا دیا تم نے؟ وہ نیند سے بچا ہو جاتے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ فوری جاتے ہیں، سواری سے اترتے ہیں اور فوری بھاگ کے واپس جاتے ہیں، اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارے پیر جو ہے نا عبدالقدوس گنگوہی نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا۔ تو لکھتے ہیں کتابوں میں کہ مزار مبارک سے جواب آیا کہ تیرے بدعتی پیر کو بھی ہمارا سلام، تیرے
بدعتی پیر کو بھی ہمارا سلام ہو۔ یہ جو بدعتی کہنا ہے یہ محبت کا ہے، بدعتی کہنا کیوں کہ ایک سیدھی سی لاجک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام ناپسندیدہ ہو یا خلاف شرع ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور اس پر خاموشی اختیار کریں، اور دوسری بات اس کے لیے سلامتی کی بات کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور اس سے کہیں کہ تیرے اوپر بدعتی ہے تو اس پہ بھی سلام بولو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور کا یہ کہنا کہ تیرے بدعتی پیر کو، یہ محبت کا کہنا ہے۔ بات ہو گئی، واپس آ گئے، اب پہنچ گئے اپنے مقام پر۔ عبداللہ شاہ تھانے سری خاموشی اختیار کرتے ہیں اور بولتے کچھ نہیں ہیں۔ تو پھر اب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، انہوں نے پھر بات کو خود ہی اپنے انداز میں جو ہے نا اس کو موضوع بنائے اور کہنے لگے ہاں بھائی کیسا رہا حج میں، کیا ہے ہمارا سلام بھی پہنچا دیے نا؟ تو بولے ہاں سرکار پہنچا دیا ہمیں۔ تو کیا ہوا؟ اب یہ اپنے پیر ہے، کیسے کہیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، وہ لفظ بدعتی کو اسکیپ کر دیا، اس کو اسکیپ کر کے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی سلام بولے۔ اب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دیکھیے، اب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، جیسا حضور نے کہا تھا وہ کہو، جیسا حضور نے کہا تھا وہ کہو۔ اب جب آپ کو معلوم ہے سرکار تو پھر میں کیا کہوں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ تیرے بدعتی پیر کو سلام، تو میں کیا کہوں؟ تو ان کا حال یہ تھا، حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر وقت بیٹھے تو محفل میں ایسا پیر پہ مارتے تھے، مار کے کہتے تھے کہ میرے کو حضور نے کہا تیرا بدعتی پیر بول کے مارتے تھے پیر۔ تو کیسے مقام والے لوگ تھے، ایک شہر میں کئی لوگ رہتے تھے، آج کئی شہروں میں ایک بھی نہیں ملتا ہم کو۔ کیسے لوگ تھے، کیسی محبت تھی حضور سے کہ بیٹھتے کہیں اور ہیں، یو پی کے شہر گنگوہا میں بیٹھتے ہیں اور مدینے کی خبر رکھتے ہیں کہ مدینے میں سرکار سے کیا ہو رہا ہے، سرکار کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیسی محبت ہے، کیسی شان ہے۔ اور ایک ہم لوگ بھی ہیں کہ بس کچھ کہہ نہیں سکتے، سبھی جانتے ہیں اپنے اپنے معاملات کو کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو حضور کی محبت خوب دل میں ٹوٹ کے پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمیں خوب حضور پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما عمل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه مصاب الغرر۔ عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجرا، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحه لقدسه، وصلى بكم ايها المؤمنون من بر جنه وانسه، فقال تعالى مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى ال محمد، فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد، فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما۔ خصوصا منهم ذل صلي عليه أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وللزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
ولا ولديه سيدين أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين وإلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ولا ما المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة حمدة بالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، ولا تمام الأشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شد شمل أعداء الدين ومزق دمهم يا مبيد الظالمين. اللهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة البلدان المسلمين واكتب. اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بدك الهجاة والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وأهم وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.